کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بدعت ہے؟ جیسے ہی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوتا ہے، وہیں پاک و ہند کے خصوصاً اور بالعموم ساری دنیا کے نام نہاد مسلمان وہابی، دیوبندی، اہل حدیث وغیرہ اعتراضات کے انبار لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا میلاد منانا صحابہ سے ثابت ہے، میلاد منانا بدعت ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے سوچا کہ اس پر کچھ اپنی معروضات پیش کی جائیں۔ دوستو بزرگوں، سب سے پہلے قرآن کریم کی آیا سورہ صف 12 نمبر 28 میں ایک آیا کا جز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ مبشرم برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، کہ اے بنی اسرائیل میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ اب یہاں پر قرآن کریم میں مبشرن ذکر کیا گیا، مخبرن یا منبعن ذکر نہیں کیا کہ میں خبر دیتا ہوں، اے بنی اسرائیل میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، یا اے بنی اسرائیل میں تمہیں بتا رہا ہوں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں ایسے رسول کی، اس رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام حضور کی آمد کی خوشخبری سنائیں۔ ظاہر خوشخبری خوشی کی خبر کی دی جاتی ہے، بد بری خبر کی خوشخبری نہیں ہوا کرتی۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی، اتنا وہ جانتے ہیں کہ ہمیشہ خوشی کی خبر کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اور ہم مسلمان اگر حضور کی آمد کی خوشی منائیں تو ان بدبختوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، میرے بعد ایک ایسے نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بشارت کے ذریعے بیان فرمایا، اور یہ جاننے والوں کو جاننا چاہیے کہ یہ قرآنی آیت کا جز ہے، یہ قرآنی آیت کا جز ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کی آمد کی خوشی منانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اہل سنت و جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، اور خوشی سے کہتے ہیں کہ گھڑی ہے ہر دکھ درد کو بھلا دینے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشخبریاں اپنے پیارے نبیوں کے ذریعے فرمائی۔ دوستو بزرگوں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک روایت جس سے حضور کا ولادت بھی ثابت، جس سے حضور کے میلاد کا جلسہ منانا بھی ثابت، مدارج النبوت میں روایت موجود ہے۔ حضرت عباس اس کے راوی فرماتے ہیں کہ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، کہ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر مبارک پر کھڑے ہو گئے، منبر شریف پر بیٹھ کر کے تشریف فرماتے، خطاب فرماتے۔ لیکن آج معاملہ کچھ الگ تھا، آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول منبر شریف پر کھڑے ہو گئے، اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ من انا، اے میرے صحابہ بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ فقالوا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ حضور نے فرمایا کہ انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ خلق اللہ الخلق، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو سب سے افضل مجھے پیدا کیا، مخلوق میں سب سے افضل مجھے بنایا، پھر مخلوق کو دو طبقوں میں تقسیم کیا، یعنی کہ عرب و عجم میں، تو ان میں سب سے بہتر عرب میں مجھے پیدا فرمایا۔ پھر عرب کے کئی قبائل ہوئے، کئی قبیلے ہوئے، اس قبیلے میں سب سے بہتر قبیلے بنو ہاشم میں مجھے پیدا فرمایا۔ انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، یاد رکھو میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ یہی بشارت جس کا ذکر قرآن کریم میں مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ یہ حضور نے اپنی فضیلت، حضور نے اپنی افضلیت، حضور نے اپنا مقام و مرتبہ، اپنی خوبیاں بیان کی صحابہ کے جلسے میں۔ میلاد النبی اصل میں یہی ہے کہ مسلمانوں کو جمع کر کے حضور کے فضائل بیان کیے جائیں، حضور کے معجزات بیان کیے جائیں، جس کو جلسہ میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ اب آج کل جو زیادہ شور مچا ہوا ہے، بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے،
پہلے دیوبندی اعتراض کیا کرتے تھے، اب اہل حدیث زیادہ اعتراض کرنے لگے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہانڈی سے زیادہ چمچہ گرم ہو گیا ہے، کہ دیوبندیوں کو شاید اتنا اعتراض نہیں، ان کو کچھ کو عقل شاید آ گئی ہو، لیکن اہل حدیث بہت زیادہ جو ہے سرگرم نظر آتے ہیں۔ اتنی تکلیف ان کو ہوتی ہے کہ میلاد کا جھنڈا لگا کر کسی نے گویا ان کی کڈنیاں، ان کے گردے نکال دیے ہوں۔ کہتے ہیں جی صحابہ نے کب میلاد منایا؟ تو جناب علی ہم حوالہ پیش کر دیتے ہیں، جا کر ڈھونڈ لو، النعمت الکبریٰ، کتاب کا نام ہے النعمت الکبریٰ، اس کے مصنف ہیں متفقہ شیخ الاسلام والمسلمین علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کتاب کا نام انہوں نے لکھا ہے، نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نعمت الکبریٰ کا ذکر ہوگا تو حضور سے بڑی کوئی نعمت نہیں، رحمت کبریٰ کا ذکر ہو تو حضور سے بڑی کوئی رحمت نہیں۔ مصنف نے نام ہی کتاب کا رکھا ہے النعمت الکبریٰ علی العالم فی مولد سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں حضور حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ خلفائے راشدین کی اقوال نقل فرما رہے ہیں۔ میلاد منانے کے بارے میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو فرماتے کہ قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ من انفق درہما علی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ، کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرا دوست ہوگا، میرا ساتھی ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ وہ فرما رہے ہیں جن کو سید الصادقین کہا جاتا ہے، یہ افضل البشر بعد الرسل ہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، اسلام کے امت کے سردار، صحابہ کی جماعت کے سردار اور امام حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ 1 درہم جس نے حضور کے میلاد پڑھنے پر خرچ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ! یہ ابو بکر صدیق کا فرمان ہے، اور تاجدار صداقت نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جو ان کے کلام میں شک کرے وہ جھوٹا اور کذاب ہو سکتا ہے، لیکن صدیق اکبر کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ چلیے جناب، مراد رسول، ثانی خلیفہ رسول، یار مزار رسول حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئیے۔ حضرت علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام، کہ جس نے حضور کے میلاد کی تعظیم کی، احترام کیا، یعنی کہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے پاس میلاد منانے کے لیے پیسے نہیں، وہ میلاد نہیں منا سکتا، لائٹیں جھنڈے لنگر کرنے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے؟ وہ صرف حضور کے میلاد کا احترام کر لے، حضور کے میلاد کی تعظیم کر لے، تو اس نے گویا اسلام کو زندہ کر دیا۔ کیوں؟ کہ حضور کی ولادت کو ماننا ہی گویا اسلام کو زندہ کر دینے جیسا ہے۔ سبحان اللہ! یہ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں۔ یہ کون عمر فاروق اعظم؟ جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ قد جعل اللہ الحق علی لسان عمر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سچ اور حق عمر کی زبان پر جاری فرما دیا ہے کہ عمر کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اور شیطان کبھی عمر کے راستے سے نہیں گزرتا، شیطان عمر کے راستے سے بھی نہیں گزرتا، اور شیطان عمر کی بات کو بات کا انکار کر کے میلاد سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ اگر عمر فاروق اعظم کی بات مانتا ہے تو میلاد منائے گا، اس کی تعظیم کرے گا، اور اگر شیطان ہے تو نہیں منائے گا۔ چلیے جناب، خلیفہ ثالث حضرت ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ من انفق درہما علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانما شہید غزوۃ بدر و حنین، کہ جس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا، گویا وہ بدر و حنین، غزوہ بدر و حنین میں حاضر رہا، اس کو غزوہ حنین اور بدر میں حاضر ہونے کی فضیلت گویا حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ! یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واحد ہستی ہیں دنیا میں جن کو ایک نبی کی 2 بیٹیاں کہہ کر کے جن کے نکاح میں آئی، ذو النورین کا لقب جن کو حضور کی بارگاہ سے ملا، حضرت عثمان غنی فرما رہے ہیں۔ آئیے جناب علی، مولا کائنات، مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے جب پوچھا کہ میلاد کے بارے میں، تو آپ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانا سببا لقراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنۃ بغیر حساب، کہ جس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی تعظیم کی، میلاد کی تعظیم کی یا میلاد کو منعقد کرنے کا وہ سبب بنا، یعنی ایک تو تعظیم کی یا اس نے خود میلاد قائم کیا، میلاد کا انعقاد کیا،
تو اس شخص کی شان یہ ہے کہ وہ بغیر ایمان کے دنیا سے نہیں جائے گا، اور یدخل الجنت بغیر حساب۔ یہ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہوا کہ مولا علی کی زبان سے وہی نکلے گا جو پیارے مصطفیٰ کی مرضی ہوگی، جو حضور کا علم ہے اسی علم پاک میں سے مولا علی ارشاد فرماتے ہیں۔ اور وہ میلاد منانے والے کو کیا بشارت عطا فرمائیے۔ آگے چلیے جناب سید التابعین حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کتاب النعمت الکبریٰ میں فرماتے ہیں خواجہ حسن بصری، وددت، میں چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس ایک احد پہاڑ کے برابر سونا ہو۔ احد پہاڑ جتنا بڑا ہے اتنا سونا اگر میرے پاس ہو تو میری خواہش یہ ہے کہ وہ سارا سونا میں حضور کے میلاد پر خرچ کر دوں۔ یہ سید التابعین خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ آپ کو میں نے خلفائے راشدین کی اقوال بھی بتا دیے، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اقوال سنا دیے، تابعی کا بھی فرمان سنا دیا، اور الحمدللہ ہم ان بزرگوں کے فرمان کے مطابق حضور کا میلاد النبی مناتے ہیں۔ اور کیوں نہ منائے، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دلہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں۔ اگر حضور کو نہ بھیجتا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں، حضور کی ولادت نہ ہوتی تو دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ دنیا، یہ ما کان و ما یکون صدقہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور کے صدقے ہمیں کلمہ نصیب ہوا، حضور کے صدقے ہمیں ایمان، ہمیں وجود نصیب ہوا، حضور کے صدقے کلمہ نصیب ہوا، حضور کے صدقے ایمان نصیب ہوا۔ ہست و نیست جو بھی حیثیت ہے وہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو اصول ہے کہ دستور ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں میلاد النبی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔